تصورات میں اکثر حضور آتے ہیں، تصورات میں اکثر حضور آتے ہیں، چمکتی رہتی ہے قسمت غریب خانے کی۔ بہت اچھا کسی نے کہا تھا، ابھی ہمارے عزیز حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نعت پاک پیش فرما رہے تھے، اور آج میں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایسی ذات بابرکت اور باکمال کہ زیر سرپرستی اور زیر صدارت ہے، جن کا تعارف یہ حقیقت ایسا ہوگا جیسے ہم سورج کو روشنی دکھا رہے ہوں۔ وہ ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، اس جو علاقہ لکھیم پور اور لکھیم پور کے اطراف کا علاقہ یہ بدعات و خرافات سے پورے طور پر بدعات و خرافات میں ملوث تھا، اس وقت حکیم رمضان الحق صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ تشریف لائے، انہوں نے محنتیں کی، پھر اس کے بعد اسی شجر کو ایک اچھی طریقے سے سنوارا حضرت مولانا حکیم نظام الحق صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مسجعہ نے، اور پھر اس کے بعد جب باری آئی اس ذات گرامی کی جس کے پاس اس وقت اس پورے علاقے کی باغ ڈور ہے، وہ ذات گرامی محتاج تعارف نہیں۔ کسی نے کہا تھا نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے صاحب، نصیحت کی جگہ حسن عمل درکار ہے صاحب، یہ بہتر ہے کہ لفظوں کے بجائے زندگی بولے۔ یقیناً وہ اپنوں کے درمیان، غیروں کے درمیان، تمام لوگوں کے درمیان اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم سب اگر ایک طرف مشفق کہتے ہیں تو دوسری طرف اپنا قائد دل سے مانتے ہیں، اگر ایک طرف وہ جمعیت کے ایک اہم ذمہ دار ہیں تو دوسری طرف ایک بہت بڑا ادارہ جہاں سے بڑی بڑی شخصیات نے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم تک وہاں پہ تعلیم دی ہے، ادارہ محمودیہ کے اس وقت کے مالی ہیں۔ اگر ایک طرف وہ ایک بہترین مقرر ہیں تو دوسری طرف ایک بہترین استاذ بھی ہیں۔ ہم کس انداز سے بیان کریں، ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ ذات گرامی ایک تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم اگر ایک الفاظ میں یوں کہیں وہ انسانیت کے دیوتا ہیں تو یقیناً یہ مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، بیمار ہیں، تکالیف میں مبتلا ہیں، فون آیا، ذات گرامی اٹھ کر چلنے لگی۔ یہ بڑوں کا، یہ حقیقت میں اسے کہا جاتا ہے تواضع کنت نیک بخت اختیار، شود خلق دنیا ترا دوست دار، حقیقتاً اس کے مصداق ہیں حضرت والا۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ آج کے پروگرام کی سرپرستی اور صدارت اور ہم سبھی کی ہر لمحہ ہر وقت سرپرستی فرمانے والی شخصیت حضرت مولانا اسلام الحق اسجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر رونق افروز ہے۔ میں بہت ادب احترام کے ساتھ اپنے استاذ محترم سے درخواست کروں گا کہ مجھے عشق پر لگا کر اڑا، مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر۔ بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا اسلام الحق اسجد صاحب سے درخواست گزار ہیں حضرت والا مائک پر تشریف لائیں۔ اور جو ہماری داہنی طرف جو احباب کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ کے لیے فرش مخمل بچھا ہوا ہے، آپ حضرات اسی پر بیٹھ جائیں، اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ استاذ محترم مائک پر تشریف فرما ہیں اور بہترین خطاب ہوگا، ہم سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سکون و اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں اور آگے آ کر بیٹھ جائیں۔ ایک چھوٹا بھائی اور فقیر سمجھ کر یہ درخواست کو قبول کر لیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ سامنے والے جو احباب کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے اس محلے میں یہاں کے نوجوانوں نے معاشرے کی اصلاح کی ایک کڑھن لے کر اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور آج کے اس عظیم الشان جلسے اصلاح معاشرہ میں جو کلیدی خطاب ہونا ہے وہ مہمان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا محمد امین صاحب بہرائچی دامت برکاتہم العالیہ جو تشریف لا چکے ہیں، ان کا ہی خطاب ہوگا، اور انہی کے ہمسفر ایک عالم دین حضرت مولانا محمد اختر صاحب قاسمی دامت برکاتہم وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان سے قبل ان کا خطاب ہوگا۔ اصل بیان آپ کو انہی حضرات کا سننا ہے، میں تو ان حضرات کا میزبان ہوں، جس طرح آپ میزبان ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، تو ظاہر ہے چونکہ ہمارے محلے میں ہو رہا ہے، ہم میزبان ہیں، آپ حضرات کی خواہش ہوئی تو میں بیٹھ گیا، اور مولوی عبید صاحب اختر صاحب نے ایک حسن زن پر ایک میرا لمبا چوڑا تعارف کرا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جو باتیں انہوں نے بتلائی ہیں میں اس کا مستحق نہیں ہوں، لیکن بہرکیف تا وقت کہ یہ حضرات تشریف لائیں میں کچھ دیر قرآن کی اس آیت کریمہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس ارشاد کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال اس حقیر ناچیز کو حق بات کہنے کی اور کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارے مخاطب نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پردے میں بیٹھنے والی عورتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، آخر اس رب ذوالجلال کو دنیا میں ہمیں اور آپ کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کا جو مقصد ہے اس مقصد میں ہم پوری طرح اتر رہے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام جناتوں اور انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ وہ رب ذوالجلال ہمارا معبود برحق ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں بندگی کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان عملوں کی کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمارا نوجوان بھی ایک بات یاد رکھے، بلکہ جتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، بے مقصد ہم زندگی نہیں گزارا کرتے، کوئی کام بھی بلا مقصد نہیں کیا کرتے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اگر کوئی تاجر ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کو دکان جانا ہے، کس وقت دکان کھولنا ہے۔
دکان پہ بیٹھتا ہے، گاہک کا انتظار کرتا ہے، دکان پہ جو چیزیں نئی ہیں اس کے لانے کی فکر کرتا ہے۔ اگر کوئی کاشتکار ہے تو صبح ہوتے ہی اس کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کھیت پر جانا ہے، پانی لگانا ہے، کھاد ڈالنا ہے۔ بہت غور سے بات سمجھیے گا، ظاہر ہے ایک مقصد ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، فصل کو کاٹنا ہے۔ ایک اگر ملازم پیشہ ہے تو اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ ہمیں ملازمت کرنا ہے، ہم کسی کے ملازم ہیں، کسی کے نوکر ہیں۔ تو دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے کوئی مقصد نہ ہو۔ ہماری یہ عورتیں صبح اٹھتی ہیں تو انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہمیں گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا ہے، چائے بنانا ہے، جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، ان کا ٹفن تیار کرنا ہے، جو تجارت میں جانے والے ہیں ان کے لیے بھی ناشتے کا انتظام کرنا ہے، جو دوپہر میں واپس نہیں آتے ان کو بھی ہم کو دیکھنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، ان کو ڈریس پہنانا ہے، مدرسے یا اسکول بھیجنا ہے۔ غرض ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان بیکار زندگی نہیں گزارتا۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، ایک چھوٹا سا بچہ بھی جب باشعور ہوتا ہے تب ہمارے دل میں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اس بچے کو تعلیم دینا ہے، قرآن کی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم دیں، اس کو کس مدرسے میں، کس کالج میں ہم بھیجیں، اس کی فکر رہتی ہے۔ جب بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو ہم پھر یہ سوچتے ہیں اس کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، یا انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں۔ بہت غور سے بات سمجھیے گا، جب بچہ تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد فکر یہ ہوتی ہے، یا کسی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر سکا، کہ اب بچے کی عمر یا بیٹی کی عمر شادی کی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے ہم رشتہ تلاش کریں۔ جو لڑکے والے ہیں وہ بہو کی فکر کرتے ہیں، جو لڑکی والے ہیں وہ داماد کی فکر کرتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی فکروں میں گزر رہی ہے، ہماری اور آپ کی۔ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی یہ فکر رہتی ہے، اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے ہاں لے جاتے ہیں، اگر ذرا سی اولاد پریشان ہوتی ہے تو ہم بھی پریشان ہوتی ہیں۔ ہماری مائیں رات رات بھر جاگتی ہیں، اولاد کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آپ کتنے بھی مشغول ترین تاجر ہوں، کتنی بھی آپ کی زندگی مصروف ہو، آپ کہیں سروس کر رہے ہوں، لیکن اولاد کی پریشانی اور اس کی بیماری یہ دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اپنے وقت کو اولاد کے لیے لیتے ہیں۔ اگر محمدی میں علاج نہ ہو سکا، آپ شاہجہان پور، لکھنؤ اور دلی لے جاتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں ہیں جس کو ذہن میں رکھیے گا، تو جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو جتنا مجمع ہمارے سامنے ہے، فکر ہے ہر شخص کو۔ انسان ایک دوسرے کی خیریت پوچھتا ہے کہ بھائی کیا حال ہے، کاروبار اچھا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ کاروبار بہت اچھا ہے۔ برسات کے دنوں میں کسٹمر نہیں آتے تو انسان کہتا ہے کہ آج کل بڑا مدہ ہے، آج کل خالی ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کی فکر، ہماری اور آپ کی فکر پیسہ کمانے کی رہتی ہے، اور ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے اولاد کے تئیں فکر مند ہیں، ان کے فیوچر، ان کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، اس میں دو رائے نہیں۔ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں سب یہ چاہتے ہیں، لیکن مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ ایک اتنا بڑا مجمع اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ 100 سال پہلے ان میں سے کوئی تھا تو کوئی نہیں تھا، آنے والے 100 سال میں ہم میں سے کوئی رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ زندگی تو انتہائی مختصر ہے، نہ معلوم کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب ہمیں اس دنیا جہاں کو چھوڑ کر جانا پڑ جائے۔ لہذا ایک بات ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھنا ہوگا، جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں یا ہماری بات اپنے گھروں پر کی چھتوں پر بیٹھ کے سن رہے ہیں، کہ ہماری مقصد زندگی ہے کیا؟ کیا ہمارا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے؟ ہمارا مقصد دلی جا کر کام کرنا ہے؟ ہمارا مقصد دلی جا کر اپنی فیکٹری چلانا ہے یا کسی کے کارخانے میں کام کرنا ہے؟ کیا ہمارا مقصد کھیتی باڑی ہے؟ ہمارا مقصد پراپرٹی کا کام ہے؟ ہمارا مقصد کوئی دکان کھول کر بیٹھنا ہے؟ تو یاد رکھیے،
یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی تو اللہ کی بندگی ہے، لیکن ظاہر ہے عبادت کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم کمائیں گے نہیں تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ کیسے ہم نماز پڑھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے، کیسے حج کا مقدس سفر کریں گے؟ اس لیے حلال درجے میں کمانے کی بھی اجازت ہے۔ کمانا اصل نہیں ہے، رزاق حقیقی اللہ ہے، اس نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ ہم ضرور دنیا میں لگیں، دنیا میں لگنا برا نہیں ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تو تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن یاد رکھو تم سب نوجوانوں بھی، جوانوں بھی، ادھیڑ عمر کے لوگوں بھی، کہ تم کو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ بھئی دنیا میں ہم کتنے دن رہیں گے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، لیکن یہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنا ہے، وہاں ہمیں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، کروڑوں اربوں کھربوں سال رہنا ہے۔ اگر کوئی عقل مند انسان جب سفر کرتا ہے، آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ، آپ کے بچے دلی میں کام کرتے ہیں، لکھنؤ یا کانپور میں کام کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک مقصد کے تحت آپ نے ان کو دہلی بھیجا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے انہوں نے، لیکن دہلی سے جب وہ محمدی کے لیے چلتے ہیں تو ان کو فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم جا کر آرام اپنے گھر پر کریں گے، چاہے وہ بس سے آ رہے ہوں، ٹرین سے آ رہے ہوں، اپنی ذاتی گاڑی سے آ رہے ہوں، راستے کی تکالیف بھی برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں آرام گھر پر ملے گا، وہاں میرے والدین ہیں، ہمارا گھر ہے، جیسا صحیح ہمارا اپنا گھر ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، ایک مسلمان مرد اور عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ایک سفر کرنے والوں کی فکر منزل کی رہتی ہے، ہماری آپ کی منزل اصل قبر ہے۔ اصل ہمیں جانا ہے کہاں؟ قبر میں جانا ہے۔ یہ ہماری منزل نہیں ہے میرے نوجوانوں، یہ میرا سفر ہے۔ نہ معلوم یہ سفر کس وقت ختم ہو جائے، کس وقت اللہ کا بلاوا آ جائے۔ آپ نے اس محلے میں بھی دیکھا، اپنی بستی میں بھی دیکھا کہ باپ بیٹھا ہے اور بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ باپ خود اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، کندھا دے رہا ہے، قبر میں دفن کر رہا ہے۔ اور میں تو اکثر جمعے میں یہ بات کہتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی کہ ادھر میں کچھ عرصے سے، کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جوانوں کی موت زیادہ ہو رہی ہے، نوجوان دنیا سے زیادہ جا رہے ہیں، مرد ہو یا عورت ہے۔ شاید میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور آپ کے سامنے میں اس کو رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی جوان کو بلاتا ہے، باپ بیٹھا ہے، بیٹا جا رہا ہے، بیٹی جا رہی ہے، تو یہ جوان کو اس لیے بلاتا ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو اس دھرتی پر زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، ان کی والدین بھی ان کے لیے فکر مند آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے۔ جانے والا ایک خاموش پیغام دے کر جا رہا ہے کہ اے ہمارے دوستوں، اے ہمارے رشتہ داروں، اے ہمارے محلے میں ہر وقت ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، دیکھو کیا ہمیں پتہ تھا ہم اس طرح تم کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ لیکن دیکھو ہم خاموش ہیں، ہم کو نہلایا جایا، کفنایا گیا اور قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ایک دن تمہارے ساتھ بھی یہی آنا ہے۔ وہ بولتے نہیں، لیکن ان کا خاموش پیغام ہے ان نوجوانوں کے لیے کہ اب سدھر جاؤ، اللہ کے گھر کو آباد کر لو، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ وہ پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ موت جب کسی کی ہوتی ہے تو موت سے ہم سب کو یہ فکر سوچنا چاہیے اور یہ پیغام دے کر جاتی ہے کہ جس طرح یہ جا رہا ہے ہمیں بھی ایک دن وہیں جانا ہے۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ ہم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے مختصراً، چونکہ بات انہی کی ہونی ہے، مجھے اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا ہے، ان کے سرپرستوں کو بھی ایک پیغام دینا ہے کہ خدا کے لیے قبل اس کے کہ ہماری موت آئے، ہمارے داہنے کان میں اذان دی جا چکی ہے جب ہم دنیا میں آئے تھے، بائیں کان میں تکبیر کہی جا چکی ہے جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے۔ بھئی بچے کے داہنے کان میں اذان ہوتی ہے، بائیں میں تکبیر ہوتی ہے۔ اب ہماری نماز باقی ہے، اذان اور تکبیر کے بعد نماز میں کس وقت نماز ہو جائے، نماز جنازہ ہو جائے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، یہ طے کر کے یہاں سے اٹھو
کہ جس طرح ہم رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے تھے، اسی طرح نماز آج بھی فرض ہے، اسی طرح ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے نا انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، اصلاح معاشرہ کا جلسہ کر لینا کافی نہیں، بھیڑ کا جمع کر لینا یہ اصل نہیں ہے، مائک کا انتظام اور روشنی کا اعلیٰ انتظام ہونا یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے۔ جلسے کی اصل کامیابی یہ ہے کہ جو باتیں آپ اس حقیر ناچیز سے سن رہے ہیں، یہ مت دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں جیسا صحیح، لیکن اللہ کی بات ہے، پیارے نبی کی بات ہے۔ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے رات میں سوتے وقت سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ظاہر ہے اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہمیں کارآمد بنایا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہی پیغام دیا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یقیناً تمہیں تو اللہ کی طرف آنا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں ہم اپنے کسی بڑے کو خوش کرنے کے لیے کیا نہیں کرتے۔ اگر ہمارا کوئی باس، کسی سے ہمارا تعلقات ہو، ہم جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا مالک ہو، ہم خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو چاہتے یہ ہیں کہ اب وہ ہم سے ناخوش نہ ہو۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ رب ذوالجلال، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، ہم نوجوانوں کو اور ان کے گھر کے لوگوں کو اور ہماری عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کوئی ایسا کام تو ہم نہیں کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں آپ قابل مبارکباد ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو آج اس جلسے معاشرہ، اصلاح معاشرہ سے یہ پیغام لے کر اٹھیے تمام نوجوان، تمام ہماری مائیں بہنیں، کہ ہم کوئی بھی کام ایسا جو ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو، شریعت سے کوئی تعلق نہ ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے، پیارے نبی کے طریقے و تعلیم کے خلاف ہو، چاہے بظاہر وہ کام کتنا بھی اچھا ہو، آج اصلاح معاشرہ کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھال کر جائیے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کا پیارا نبی راضی ہوگا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سی عورتیں جو باہر سے یہاں آئی ہیں، چونکہ میں آپ کا اپنا ہوں اس لیے مجھے حق ہے، اب وہ جہاں سے تعلق رکھتی تھی جو کچھ ان کا ہوتا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کو کہتی ہیں کہ میرے یہاں تو یہ ہوتا تھا، میرے یہاں ہم لوگ پریشان ہوتے تھے تو کسی مزار پر جاتے تھے، ہمارے والد ہم کو مزار پر لے جاتے تھے۔ وہ یہاں بھی کوشش کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ، ان کے شوہر، ان کے خسر، ان کے دیور وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تمہاری خوشی کی خاطر ہم تم کو اجازت دیتے ہیں۔ یاد رکھیے بیوی کی خوشی اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس چیز میں اللہ ناراض ہو رہا ہو اس میں کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو۔ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی اگر والا کوئی عمل ہے تو اس میں بات نہیں مانی جائے گی۔ لہذا ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں مختصراً اپنی ماں و بہنوں کو کہ دیکھیے آپ ابھی تک کس راستے پر چل رہی تھی یہ مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ جو صحیح راستہ ہے وہ کیا ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی پریشانی ہے تو آپ اپنے پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیے، آپ بغویہ پہ نہ جائیے، آپ دیما نہ جائیے، آپ کسی مزار پہ نہ جائیے یہ سوچیں کہ ہمارا مسئلہ وہاں حل ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو وہاں سے لا کر دھاگا ان کی کلائی میں نہ باندھیے۔ یہ تمام وہ طریقے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، میرے عزیز، شادیوں کا زمانہ آ رہا ہے، ابھی اکتوبر نومبر میں ہوں گی۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے بینڈ باجا نہ کیا، ہم نے اگر منگنی نہیں کی، ہم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ہمارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، لوگ ہم کو بخیل کہیں گے۔ میرے بھائی، بخل کا تانا آپ پر اگر لگے تو سن لیجئے گا، لیکن بینڈ باجا نہ کریے، کوئی ایسا نہ کہ نکاح ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے سے کریں گے تو اللہ راضی ہوئے گا۔
اور میرے بھائی میرے عزیز، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اہم ترین فریضہ جو نماز وغیرہ ہے، اس کے بعد اہم ترین فریضہ حلال کمائی ہے۔ پیسے کا کمانا اصل نہیں ہے، پیسے کا حلال کمانا اصل ہے۔ میدان حشر میں جو مال کے بارے میں سوال ہوگا، سن لیں ہمارے جوان اور سن لیں وہ حضرات جو دنیا کی فکر میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ہم اچھا مکان بنا لیں، اچھی گاڑی میں سفر کر لیں، کھیت خرید لیں، پیسہ آنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میدان حشر میں مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ یہ مال تم نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا۔ تو میرے بھائی میرے عزیز، ہم یہ طے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ رزق حرام نہ ہم خود کھائیں گے، نہ اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں گے، غلط طریقے سے سود پر نہ پیسہ اٹھائیں گے، نہ سود پر پیسہ لائیں گے، نہ سناروں سے لائیں گے محمدی کے یا شاہجہان پور کے، اور نہ ہم کسی باحیثیت شخص جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ باحیثیت ہے، اس کو اگر ہم قرض لینے جائیں تو یہ ایسے نہیں دے گا، یہ سود پر ہی دے گا۔ میں خدا کے لیے اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اس لیے میرے بھائی یہ سود حرام ہے، پیسہ اٹھانا حرام ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کا کوئی پریشان حال شخص آپ سے قرض مانگ رہا ہے تو آپ بغیر کسی سود کے اس کو قرض دے دیں، ایک مہلت دے دیں، 2 مہینے 5 مہینے سال بھر کی، لیکن ایک پیسہ بھی آپ کے لیے لینا حرام ہے۔ اب جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے، جوا حرام ہے تو جوا حرام ہے۔ لہذا میرے بھائی اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو کیا حال ہوگا قبر میں، جب پوچھا جائے گا من ربک ما دینک، تمہارا طریقہ زندگی کیا تھا، تمہارا پالنہار کیا ہے، کون ہے، تو وہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہوں، تو حلال لقمہ ہم کو اختیار کرنا ہوگا۔ کسی کی زمین ہم کو نہیں ہڑپ کرنا ہوگی، کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ کر کے ہمیں اس کے استعمال نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کھیت کی میڑیں کاٹ کر اپنے کھیت میں نہیں شامل کرنا ہو۔ حرام ایک نہیں، نہ جانے کتنی نئی نئی اسکیمیں آ گئی ہیں، ان اسکیموں کو بھی ہمیں نہیں، ہم رزاق اللہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے تو یاد رکھیے رزق حلال کی کوشش کریے، رزق حرام کی طرف نہ جائیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ فلاں میرا ساتھی تھا، آج اس نے بلڈنگ بنا لی، آج اس کے پاس گاڑی ہو گئی، ہم کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی کامیابی وقتی کامیابی ہے، یہ تو وہ بلبلیں ہیں جو ابھی ختم ہو جائیں گے۔ سکندر بھی دنیا سے گیا ہے تو ہاتھ اس کا باہر تھا جب اس نے کہا تھا۔ لہذا میرے بھائی یہ دولت آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، آپ کے ساتھ آپ کا عمل جائے گا۔ اللہ نے یہ عمل کے لیے دنیا دی ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں۔ ہماری زندگی کی کتنا وقت گزر گیا، ہم تنہائی میں رات کو لیٹ کر سوچیں کہ کوئی ایسا کام تو ہم نے نہیں کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ قرآن نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں کیے جاؤ گے؟ ایسا نہیں۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کروں کہ ہمارا یہ جو نوجوان ہیں، اگر ان کے ماں باپ زندہ ہیں تو والدین کی قدر کریں، ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ یاد رکھیے آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو جائے، آپ کتنے بھی کوالیفائڈ اور تعلیم یافتہ ہو جائیں، آپ کا باپ انگوٹھا ٹیک ہو، لیکن آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ باپ کو جھڑکیں، باپ کی بات نہ مانے۔ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی رہے تو والدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی پر موقوف ہے۔ آپ لاکھوں روپیہ دہلی سے لا کر ان کے پیروں میں ڈال دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن اگر کوئی کام آپ نے ایسا کیا جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے گا تو یاد رکھیے جنت نہیں ملے گی۔ تو اگر میرے نوجوانوں چاہتے ہو کہ یہ سایہ بزرگوں کا تمہارا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر گھر میں ماں اور باپ کی شکل میں 2 بزرگ موجود ہیں، ان کی قدر کرو۔ بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہنا پڑتا ہے، والدین یہ وہ شخصیات ہیں جن سے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ آپ کے لیے دعائیں کریں اور کرتے ہیں کہ اے بچوں والدین کی قدر کرو، اس سائے کی قدر کرو قبل اس کے کہ یہ سایہ سر سے اٹھ جائے. ذرا پوچھو ان لوگوں کو جن کے اوپر والدین کا سایہ نہیں ہے. بعد میں انسان والدین کی قدر نہیں کرتا اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بارے میں کہتا ہے. لہذا میں اپنے نوجوان سے، لڑکیوں سے، لڑکوں سے یہ کہنا چاہتے ہوں، دیکھیے باپ سے اگر کوئی بات باپ نے کبھی ڈانٹ دیا ہو، ماں نے کبھی ڈانٹ دیا ہو، تب بھی برا نہ مانے، جھڑکے مت، کوئی ایسی جملہ مت کہیں جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے. آج کتنے والدین اپنے بچوں سے ناراض ہیں ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے. اور میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ اولاد آپ کی امانت ہے، اللہ نے یہ آپ کو امانت کے طور پر دی ہے. اس کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ ان کی دینی تعلیم دیں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کے ماحول کے بارے میں آپ دیکھیں اور کہ کہیں یہ کوئی غلط رخ پر تو نہیں جا رہے ہیں، ان کی آمدنی کیا ہے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں. اگر یہ ہم نے دیکھ لیا تو یاد رکھیے اصلاح معاشرہ کی جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر گھر سے اصلاح معاشرہ کے لیے آپ تیار ہو جائیں. جس طرح میں نے شروع میں بتلایا تھا، آپ اپنے بچے کے لیے فکر مند اس کی بیماری کا رہتے ہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ اگر نابالغی میں کسی کا بچہ ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کچھ دن غم رہے گا، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد وہ راہ راست سے ہٹ گیا، وہ جوا کھیل رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ مزاروں پر جا رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ لوگوں کے مال کو لوٹ رہا ہے، وہ غلط طریقے سے پیسہ کما رہا ہے، تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایسی اولاد سے تو اولاد کا نہ ہونا بہتر تھا. اس لیے میرے بھائی آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت شروع ہی سے کریں گے تو اللہ کی ذات سے اور دعائیں بھی کریں. نمازوں میں رو رو کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں. میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ اگر فجر کی نماز میں وہ اٹھتی ہیں تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنی بالغ اولاد کو بھی اٹھائیں، نابالغ کو بھی اٹھائیں اور اس کو نماز کے لیے بھیجیں. بچیاں گھر پر نماز پڑھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ بھی ناراض ہو اور والدین بھی ناراض ہو. اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں بھی یہی ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہیں ہمیں جانا ہے. ظاہر ہے اگر ہم نے اچھے عمل کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اگر گناہ ہو گئے تو ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا کر اللہ سے توبہ کر لی تو یہی قبر ہمارے لیے جنت کا باغیچہ ہو جائے گا. لیکن اے نوجوانوں سن لو کہ اگر ہم بدعمالی میں مبتلا ہوئے، پیسے کی کمائی میں حلال حرام کی ہم نے تمیز نہیں کی، جوا ہم نے کھیلا، ہم اپنی گھر کی عورتوں کو کسی مزار پر لے گئے، یہاں لے گئے یا کہیں بھی لے گئے، اور ہم نے کام کیا ایسا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، تو یہ قبر دوزخ کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. دنیا میں اگر آپ پر کوئی پٹائی کرتا ہے 10 آپ کے مددگار کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس اندھیری کوٹھری میں کوئی مددگار نہیں ہوگا. آپ چیخیں گے، چلائیں گے، گرز پڑیں گے، دوزخ کی آنچ آئے گی، لیکن کوئی آپ کا وہاں پرسان حال نہیں ہوگا. وہاں تو آپ کو آپ ہوں گے اور آپ کا عمل ہوگا. وہ دن آنے والا ہے، ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے. اس لیے اے نوجوانوں اور اے جوانوں اور اے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے خلاف، احکام کے خلاف گزرنے والوں، یہاں سے یہ پیغام لے کر جاؤ، توبہ کرو، رو گڑگڑاؤ. آپ نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، شیطان یہ بہکاتا ہے اب تو اتنے گناہ ہو گئے، نہیں، وہ غفار ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے. آپ ندامت کے آنسو بہائیے، اٹھیے، تہجد میں اٹھیے، نمازوں کے بعد دعا کریے، پھر دیکھیے کہ وہ اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے. اور کوشش یہ کریے کہ وہ اللہ ناراض نہ ہو. بس مجھے یہی پیغام دینا تھا. اور اللہ نے جو کچھ اس حقیر ناچیز سے کہلوایا، دعا فرمائے کہ اللہ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سن کر بیان